الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كان الناس لوگ تھے امت واحدہ ایک ہی امت ایک ہی گروہ آگے بریکٹ میں لکھیں پھر ان میں اختلافات پیدا ہو گئے فبعث تو بھیجا اللہ تعالیٰ نے النبیین نبیوں کو مبشرین خوشخبریاں دینے والا ومنذرین اور ڈرانے والا بنا کر وانزل اور نازل کی معہم ان کے ساتھ الکتاب کتاب بالحق حق کے ساتھ لیحکم تاکہ فیصلہ کرے بین الناس لوگوں کے درمیان فی ما اس میں اختلاف کیا لوگوں نے فی ہے جس میں وہ مختلف اور اختلاف نہیں کیا فی ہے اس میں اس کتاب میں الا مگر الذین ان لوگوں نے اوتو ہو جن کو دی گئی یہ کتاب من بعد ما جاءتهم البینات من بعد ما جاءتهم بعد اس کے آ گئی ان کے پاس البینات و واضح ہدایات بغیاً ضد کی وجہ سے بینہم آپس میں فہد اللہ پس ہدایت دی اللہ نے الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے لما اس میں اختلفوا فیہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا من الحق حق کی یعنی ہدایت دی بإذن اپنے حکم سے واللہ اور اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کے لیے ارادہ کرے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف ام حسبتم کیا تم نے گمان کیا ان تدخلوا کہ تم داخل ہو جاؤ گے الجنت جنت میں ولما یأتکم اور ابھی تک نہیں آئے تم پر مثل و حالات الذین ان لوگوں کے جو خلو گزر چکے من قبلکم تم سے پہلے مستہم ان کو پہنچی البأساء تکلیف والضراء اور مصیبت وزلزلوا اور ہلا مارے گئے حتیٰ یہاں تک کہ یقول کہہ اٹھا الرسول رسول والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے معہو اس کے ساتھ اس رسول کے ساتھ متا کب نصر اللہ اللہ کی مدد آئے گی
الا آگاہ رہو ان بے شک نصر اللہ اللہ کی مدد قریباً قریب ہے۔ آیت مبارکہ میں پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر اختلافات کی، حق اور باطل کی کشمکش کی تاریخ بیان کی ہے۔ فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی گروہ تھے، ایک ہی جماعت تھی، ایک ہی امت تھی۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے توحید کی روشنی لے کر آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 10 قرن تک، قرن عربی کے اندر نسل کو بھی کہتے ہیں، سین کو بھی کہتے ہیں، اور بعض اوقات ایک نسل 100 سال کی ہوتی ہے تو صدی کو بھی کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ 10 نسلوں تک یا 10 صدیوں تک، یعنی 1000 سال تک لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی گروہ تھے، اور سارے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے تھے۔ اگرچہ عملی نوعیت کی گمراہیاں تو تھیں، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بڑے بھائی حابیل کو قتل کیا، اور یہ ایک بہت بڑا جرم تھا، لیکن شرک ان میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ 1000 سال کے بعد انسانوں کے درمیان شرک پیدا ہوا، اور وہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ اولیاء پرستی سے ہوا۔ ود، سواع، یغوث، نصر، یہ 5 افراد قرآن نے سورہ نوح میں ذکر کیے ہے کہ یہ اللہ کے بہت زیادہ نیک بندے تھے۔ جب یہ دنیا سے چلے گئے تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، یا انسانی شکل میں آیا، اور لوگوں سے ان بزرگوں کے بارے میں پوچھا، لوگوں نے بڑی تعریفیں کی، تو اس نے ان کو ایک رائے دی کہ اگر ان کی تصویریں، اور پھر بعد میں اس نے تجویز دی کہ ان کے بت بنا کر گھروں میں یادگار کے طور پر رکھ لو۔ جب تم انہیں دیکھو گے تو تمہیں یہ لوگ یاد آئیں گے، تو تمہاری طبیعت خوش ہوگی۔ لوگوں نے یادگار کے طور پر ان کے بت گھروں میں رکھ لیے۔ جب اس سے اگلی نسل آئی تو آہستہ آہستہ شیطان نے ان کو ان بتوں کی عبادت پر لگا دیا، اور بت پرستی شروع ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو اس بت پرستی کے خلاف بھیجا، اور انہوں نے 950 سال تک دعوت کا کام کیا، لیکن 100 سے بھی کم لوگ جو ہے نا آپ پر ایمان لائے۔ فرمایا کہ شروع میں انسان کو اللہ رب العزت نے اندھیروں میں نہیں بھیجا۔ یہ جو جدید فلسفہ ہے نا کہ شروع میں انسان ذہنی طور پر اندھیروں میں تھا، اور پھر آہستہ آہستہ علم کی روشنی پھیلتی گئی اور پھر توحید کی طرف آیا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان پوری روشنی کے ساتھ اس دنیا میں آیا، لیکن اس کے بعد شیطان نے کام کیا، نفس امارہ نے کام کیا، اور انسانوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے، اور توحید کے پر ایک ہی امت قائم نہ رہی۔ تو پھر کیا ہوا؟ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر۔ خوشخبری دینے والے سے مراد وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئیں، انبیاء کے راستے پر چلیں، تو یہ انبیاء ان کو خوشخبریاں دینے والے تھے، اور ڈرانے والے ان کو جو ان کے راستے پر نہ چلیں۔ خوشخبری اس کو دی جاتی ہے جو اللہ کے راستے پر چلنے والا ہو، اور اس کو ڈرایا جاتا ہے جو اللہ کے راستے پر نہ چلنے والا ہو۔ آج ہمارے دور کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے واعظین نافرمانوں کو، سرکشوں اور باغیوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی سودی کاروبار کرتا ہے اور اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ یہ چند کلمات اگر تم کہہ دو تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور تم جنت کے بلند درجوں تک پہنچ جاؤ گے۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ کنویں کے اندر اگر مردار پڑا ہوا ہو اور آپ جتنے بھی ڈھول پانی کے نکالیں تو کنواں پاک تو نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک سودی آدمی کو تو وہ احادیث بیان کرنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی آدمی کے لیے بیان کی ہیں۔ ایک حرام خور کو تو جہنم کی وہ وعیدیں سنانی چاہیے جو اس کے انتظار میں بھڑک رہی ہے۔ برے آدمی کو جب آپ خوشخبریاں دیں گے تو وہ تو اپنی برائی پر مطمئن ہو جائے گا۔ اسی برا گناہگار آدمی کو ڈرانا چاہیے کہ اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا نا
تو آپ اس کو کلمات بتاتے ہیں اور اسے آپ کہیں کہ نماز اگر آپ نہیں پڑھتے تو یہ عذاب ہے، اور سب سے پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور ایک آدمی حرام خور ہے تو اس کو یہ کہیں کہ اگر آپ نے حرام نہ چھوڑا تو آپ کی کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی، آپ کا کوئی ذکر ہی قبول نہیں ہوتا، نہ آپ کی کوئی تلاوت قبول ہوتی ہے۔ اس طرح جو ہے نا خوشخبریاں ان کو دی جائیں جو اچھے کام کر رہے ہیں، تاکہ ان کو ثابت قدمی حاصل ہو، کیونکہ جب ایک آدمی نیک راستے پر آتا ہے تو اس کو حلال بھی کمانا پڑتا ہے، بعض اوقات دنیا کی بہت ساری آسائشیں چھوڑنی پڑتی ہیں، بہت ساری مشکلات بھی آتی ہیں، امتحانات اور آزمائشیں بھی آتی ہیں، تو اس کو خوشخبریاں دی جائیں تاکہ اس کا دل مطمئن ہو اور اس کے اندر ثابت قدمی پیدا ہو، اور جو برے راستے پر ہو اس کو ڈرایا جائے تاکہ ڈر کی وجہ سے برے راستے کو وہ چھوڑ دے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار رہا ہے، اور قیامت تک یہی صحیح طریقہ ہے کہ برے آدمی کو ڈرایا جائے، نیک آدمی کو خوشخبری دی جائے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کے ساتھ کتاب نازل کی حق کے ساتھ، جس کے اندر حق تھا۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، کتاب کس لیے نازل کی؟ تاکہ یہ کتاب فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان ان باتوں میں جن میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ یعنی ایک ہی امت تھی نا، اس کے اندر اختلافات لوگوں نے پیدا کر لی، عقائد کے اندر اختلافات، نظام زندگی کے اندر اختلافات۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب دنیا میں اس لیے آتی ہے تاکہ حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کر لے، اس لیے اللہ کی کتاب کے لیے فرقان کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، قرآن کے لیے بھی، تورات کے لیے بھی، اور باقی آسمانی کتابوں کے لیے بھی۔ اللہ کی کتاب فیصلہ کرنے کے لیے آتی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، نقصان دہ کیا ہے، فائدہ مند کیا ہے، اور لوگوں کے آپس میں جو اختلافات پیدا ہو جائیں تو اس میں اللہ کی کتاب فیصلہ کرتی ہے۔ اور اللہ کی کتاب کا صحیح مقام بھی یہی ہے کہ فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ کی کتاب کے پاس ہو، یعنی جہاں بھی فیصلہ ہو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روشنی میں ہو۔ آج دنیا کے اندر جہاں بھی فیصلے ہو رہے ہیں اللہ کی کتاب کے خلاف ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر تباہی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اس کتاب میں اختلاف نہیں کیا مگر انہی لوگوں نے جن کو یہ کتاب دی گئی اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح ہدایات آ گئی، بغیاً بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ دنیا کے اندر گمراہی جب بھی دین کے اندر، دین کے راستے سے ہٹ کر پھیلی ہے تو کسی جہالت کی بنا پر نہیں پھیلی ہے بلکہ ضد کی وجہ سے پھیلی ہے۔ اور آج بھی دنیا کے اندر جتنے اختلافات ہیں اس کے پیچھے آپ کو ضد نظر آئے گی۔ ضد کی وجہ سے لوگ حق کو قبول نہیں کرتے، بعض تو مفادات کی وجہ سے، اور اکثر ضد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول نہیں کرتے۔ ابو جہل کو 100% یہ بات معلوم تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اس نے اس بات کا اظہار بھی کیا۔ مشہور واقعہ ہے کہ شاید بدر کا واقعہ تھا کہ رات کے وقت اخنس بن شریک ابو جہل کے پاس آیا اور اسے کہا کہ سچ سچ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ سچی بات تو بتاؤں تو یہ ہے کہ ہمارے خاندان کے بنو ہاشم کے ساتھ ہمیشہ مقابلہ رہا، ہم ان کی ٹکر کے تھے، اگر انہوں نے بہادری دکھائی تو ہم نے بھی دکھائی، اگر انہوں نے سخاوت کے کارنامے سر انجام دیے تو ہم نے بھی دیے، ہم بالکل برابر چل رہے تھے۔ اب ان کے اندر ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا کہ مجھ پر وحی آتی ہے اللہ کی اور میں پیغمبر ہوں، تو اس میں ہم اس کا کیسے مقابلہ کریں؟ اس لیے کہا میں تو ہمیشہ اس کی مخالفت ہی کرتا رہوں گا۔ بالکل ابو جہل کو جو ہے نا یہ بات معلوم تھی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ وہ فرماتی ہیں ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک بہت بڑے یہودی عالم کی بیٹی تھیں اور ان کا چچا بھی بہت بڑا عالم تھا، فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے قباء میں آئے تو میرے والد اور میرے چچا دونوں ملنے کے لیے آئے اور مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے،
تو جب بھی آتے تھے تو میں باہر جا کر ان کا استقبال کرتی، مجھے اٹھا لیتے، پیار کرتے، لیکن اس دن انتہائی پریشان حالت کے اندر تھے اور میری طرف انہوں نے توجہ ہی نہیں کی، اپنے غم میں مبتلا تھے۔ اور انہوں نے جو گفتگو کی تو میں نے سن لی۔ میرے چچا نے میرے والد سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، تورات میں جس آخری نبی کا ذکر ہے یہ وہی ہے؟ تو میرے والد نے کہا ہاں یہ بالکل وہی ہے۔ پھر چچا نے کہا کہ کیا تمہیں پورا یقین ہے؟ تو والد نے کہا کہ ہاں مجھے پورا یقین ہے یہ وہی نبی ہے۔ تو چچا نے پوچھا کہ پھر تمہارا کیا خیال ہے، کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا جب تک جان کے اندر جان ہے اس کی مخالفت کروں گا، اس کی بات چلنے نہیں دوں گا۔ ضد تھی کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا؟ اور آج بھی ضد کی وجہ سے بہت سارے لوگ آگ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پس ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ کس کی ہدایت دی؟ حق کی ہدایت دی، یعنی حق اختیار کرنے کی، رہنمائی کی ہدایت دی، حق پر چلنے کی توفیق دی۔ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، ان باتوں میں جن میں لوگوں نے اختلاف کیا، من الحق، یعنی ہدایت دی حق کی، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کے لیے ارادہ کرے سیدھے راستے کی۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے ہدایت دینے کا، یعنی ہدایت کے راستے پر چلانے کا ارادہ کرتا ہے کہ جس کے اندر ہدایت کے راستے پر چلنے کی طلب ہو، جس کو انابت کہا گیا ہے۔ اللہ کا قانون اور اصول یہ ہے کہ ایک آدمی اگر صحیح راستے پر چلنا نہیں چاہتا، وہ آدمی چاہے نبی کا بیٹا ہو، نبی کا باپ ہو، نبی کا چچا ہو، چاہے وہ کتنا ہی اچھے انسان کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو طالب تھوڑے اچھے انسان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 10 سال تک پورے کفار کا مقابلہ کیا انہوں نے، لیکن حق کی طلب نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش کے باوجود اور دعاؤں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ اس لیے نہیں دی کہ ان کے اندر کلمہ پڑھنے کی طلب نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی تو سب کی کرتا ہے، لیکن اس راستے پر چلاتا صرف اس آدمی کو ہے جو اس راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کیا ہے کہ جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ابھی تک تم پر نہیں آئے وہ حالات جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو پہنچی تکلیف اور مصیبت، یا البأساء سے مراد یہ ہے کہ جسمانی بیماریاں بھی تکالیف پہنچیں اور مالی تکالیف بھی پہنچیں، اور ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور اہل ایمان جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہ بڑی سخت آیت مبارکہ ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی ہے کہ ایمان قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی ایمان لایا اور اس کے بعد اس کے لیے سہولتیں ہیں، بلکہ آزمائش لازمی آئے گی۔ جس طرح سورہ عنکبوت کے اندر بھی اللہ نے فرمایا الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ انہوں نے کہا آمنا، ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً ان سے پہلے لوگوں کو ہم نے آزمایا۔ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ آزمائش کیوں اللہ تعالیٰ کرتا ہے؟ اس لیے تاکہ جو سچے اہل ایمان ہیں اور جو جھوٹے ہیں وہ نکھر کر سامنے آ جائیں۔ عام حالات کے اندر تو سارے ہی نیک ہوتے ہیں نا، جب آزمائش کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو کھرا اور کھوٹا بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر یہ کہا کہ اگر ہم یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو غیب کے ذریعے سے بھی کر سکتا تھا، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے ماتھے پر لکھ دیا جاتا، لیکن فرمایا اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ غیب کے ذریعے سے یہ اطلاع نہیں دیتا، آزمائش کے ذریعے سے اطلاع دیتا ہے۔ تو مہاجرین تو اس آزمائش کی بھٹی سے گزر کر آئے تھے نا، لیکن ابھی انصار اس بھٹی میں نہیں ڈالے گئے تھے، اور یہ تو قیامت تک لوگوں کے لیے آیت ہے کہ جو بھی ایمان کا راستہ اختیار کرے گا تو آزمائشیں تو آئیں گی، اور سخت ترین آزمائشیں بھی آ سکتی ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا تم نے گمان کیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یعنی جنت تم نے اتنی سستی سمجھی ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو
اور کچھ میٹھے میٹھے اعمال کر لو اور اس کے بعد بس تم پر کوئی مصیبت، کوئی آزمائش نہ آئے، کوئی قربانی ایثار کے مراحل نہ آئے، ایسا نہیں ہوگا۔ ابھی تک تو وہ حالات تم پر نہیں آئے جو پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ پہلے لوگوں پر کیا حالات آئے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب بن ارت کو اس کا ایک نمونہ بیان کیا۔ روایت آپ نے پہلے سنی ہے کہ خباب بن ارت ان مظلوم مسلمانوں میں سے ہیں جن کی مالکہ ام انمار ان کو سلگتے ہوئے انگاروں پر ننگی پیٹھ لٹا کر اوپر بھاری چٹان رکھ دیتی تھی، اور انگاروں کے ذریعے سے ان کی جو وہ بجھ جاتے تھے، ان کی جو ہے نا پیٹ کی چربی پگھلنے کی وجہ سے، پیٹ کی، تو سخت اذیت میں تھے، تکلیف میں تھے۔ اسی طرح ایک دن بہت زیادہ اذیت دی گئی تو بھاگے بھاگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے آئے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور آتے ہی کہا یا رسول اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک متغیر ہوا اور کہا کہ خباب، یہ ذمہ داری تم سے پہلے جن لوگوں پر ڈالی گئی تو ان پر اس سے زیادہ سخت حالات آئے تھے، اور آپ نے 2 سزاؤں کے نمونے بیان کیے، آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ان کے جسموں پر لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ لوہے کی کنگھی ہو جس کو جسم کے اندر پیوست کر دیا جائے، گوشت کے اندر، اور اس کو پھر کھینچا جائے تو انسان پر کیا گزرتی ہوگی۔ اور فرمایا کہ ان کے آدھے جسم کو زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا تاکہ آدمی ہل جل نہ سکے، اور پھر آدھے جسم پر اوپر سے اس طرح آرا چلا کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ ایسے سخت حالات بھی آئے۔ اللہ کے نبیوں کو شہید کیا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جن کو قرآن کہتا ہے حنان من لدنا، اتنے مہربان تھے جس طرح ماں کی مامتا ہوتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کے لیے جس طرح مہربان ہوتی ہے، امت کے لیے ایسے مہربان تھے۔ اور بادشاہ وقت نے اپنی معشوقہ کے کہنے پر جب اس نے کہا نا کہ اس نے کہا کیا تحفہ مانگتی ہو، تو اس نے کہا کہ یحییٰ کا سر پلیٹ کے اندر پیش کیا جائے، اور اس ظالم بادشاہ نے یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر کے ان کا سر مبارک ایک تشت کے اندر سجا کر جو ہے نا اس محبوبہ کو پیش کیا۔ اللہ کا نبی، انتہائی فخر والا نبی، انتہائی مہربانی والا نبی، اور اس کے علاوہ کئی انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا گیا، زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ آج جو بھی کلمہ حق کی ذمہ داریاں اٹھا رہے ہیں نا، ہم تو محض نام ہم تو جو ہے نا ایک سہولت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ عافیت ہمیں دے۔ لیکن بہرحال مصر کے اندر آپ دیکھیں، اس دنیا کی بات کر رہا ہوں، بر صغیر میں بنگلہ دیش کے اندر خصوصاً جو اسلامی طریقے ہیں، ان جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کے بلند ہونے کی بات کرتی ہیں، جو صرف نماز روزے کی بات نہیں کرتے، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہونا چاہیے، اللہ کا نظام برپا ہونا چاہیے۔ اصل میں حالات تو سخت ان پر آتے ہیں نا۔ آپ امریکہ میں جا کر مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، گورنمنٹ فنڈ دے گی۔ برطانیہ میں آپ جائیں، سارا کام کریں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ سعودی عرب میں کام کریں، کچھ نہیں۔ لیکن جب آپ کہیں گے کہ اللہ کا قانون ہونا چاہیے، اللہ کا نظام اوپر ہونا چاہیے، اور اس طرح کی ریاست ہونی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، پھر ساری دشمنیاں اور ٹارچر شروع ہو جائیں گے۔ تو جو اسلامی تحریکیں کلمہ حق بلند کر رہی ہیں، تو آج مصر میں آپ دیکھیں، بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں، دنیا بھر کے اندر آپ دیکھیں، انہی اذیتوں سے وہ گزر رہے ہیں، اور ان کا اتنا ایمان پختہ ہے۔ یہ بھی آپ نے گزشتہ اس میں دیکھا کہ صدر مرسی کے ساتھ جو ہوا، صدر مرسی کو جب اس نے قرآن مجید کا مصحف مانگا، کہ مجھے کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا، نہ کوئی کتاب تھی، نہ قلم تھی، حتیٰ کہ قرآن مجید بھی نہیں دیا گیا، تو اس نے کہا کہ قرآن مجید کا مصحف تو مجھے دے دیا جائے، تو انکار کر دیا گیا، کہا کہ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ظالم، میں تو الحمدللہ قرآن کا حافظ ہوں اور قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں تو صرف اس لیے مانگتا تھا کہ اللہ کے کلام کو چومنے کو دل کرتا تھا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے اللہ کے کلام کو ذرا دیکھ لوں۔ حافظ قرآن تھے، ان کو نہیں دیا گیا۔
امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے قلم اور دوات بھی چھین لی گئی آخر میں۔ تو تمام یہ حالات گزشتہ اقوام پر بھی آئے، اب بھی ان آزمائشوں سے وہ جو لوگ گزر رہے ہیں، جو کلمہ حق بلند کرتے ہیں اور نظام باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو للکارتے ہیں، تو پھر ان پر حالات آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی یہی تھا نا، کمپرومائز کرنے کے لیے، مصالحت کرنے کے لیے تو قرآن کفار تیار تھے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم کچھ نرم ہو جاؤ، کچھ یہ نرم ہو جائیں، کوئی درمیانی سا راستہ اختیار کر لیا جائے، باطل کے ساتھ مصالحت کر لی جائے۔ لیکن فرمایا لکم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جس کی بندگی اور اطاعت کرتے ہم اس کی نہیں کرتے۔ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس میں کوئی کمپرومائز، اسلامی اخلاق اپنی جگہ پر، حسن اخلاق اپنی جگہ پر، لیکن حق اور باطل کے اندر بات بالکل دو ٹوک اور واضح۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، جب ایسا ہوگا تو بہرحال آزمائشیں تو ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ابھی تو وہ حالات تم پر نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ کیسے حالات کہ رسول جو صبر و ثبات کا کوئی گراں ہوتا ہے، جو لوگوں کو صبر کی تلقین کرنے والا ہوتا ہے، وہ بھی کہہ اٹھا کہ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جلدی اپنی مدد بھیج۔ اب حالات جو ہے نا وہ بہت سخت ہو چکے ہیں۔ رسول اور اس کے ساتھ کون لوگ ہوتے ہیں؟ صحابہ، ہر نبی کے صحابہ امت کا سب سے بہترین گروہ ہوتا ہے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگے۔ فرمایا جب حالات ایسے ہو جاتے ہیں، الا ان نصر اللہ قریب، تو آگاہ رہو بے شک اللہ کی مدد قریب ہوتی ہے۔ جب غزوہ خندق کے موقع پر پورا جزیرۃ العرب کے کافر مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار آ رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سلاح کے ساتھ خندق کھدوا رہے تھے، تو اس وقت اہل ایمان کی اور منافقین بالکل نکھر کر سامنے آ گئے۔ منافقین نے کہا کہ ہمیں تو خوشخبریاں دی گئی تھیں کہ قیصر و کسریٰ پر ہماری حکمرانی قائم ہوگی، اور یہاں تو صورت حال یہ ہے کہ رفع حاجت کے لیے ہم اب باہر نہیں جا سکتے، ایسا خوف ہے۔ تو وہاں اہل ایمان نے جو کہا وہ سورہ احزاب میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی حالات ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس کا تو صاف مطلب یہ کہ اب اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ جب ایسے حالات آ جائیں کہ وہ زلزلو، لوگوں کو ہلا مارا جائے، خوف و خطر اور انتہائی ہیبت ناک، اور ہر طرف سے جو ہے نا زندگی پریشان کن، اور کفار کے لرزے جو ہے نا ایک آدمی نرغے میں اس حالت میں جب پہنچ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اور واقعی اس کے بعد جو ہی غزوہ خندق ختم ہوا اور کفار وہاں سے بھاگ کر چلے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد آئندہ قریش ہماری طرف نہیں آئیں گے، ہم ان پر حملہ آور ہوں گے۔ اس کے بعد جتنی جنگیں آپ دیکھیں مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا اور فتح مکہ ہوا۔ تو آج بھی حالات اس نہج کی طرف جا رہے ہیں، دنیا بھر کے حالات اسی وزلزلوا، اس حالت کی طرف جو اس آیت میں نقشہ کھینچا گیا ہے۔ تو اللہ کی مدد پھر تب آتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح، نصرت آتی ہے، اور اللہ کی طرف سے اہل ایمان کو فتح ملتی ہے۔ لیکن بہرحال اہل ایمان کو ہر قسم کی آزمائشوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جنت کوئی آسان سودا نہیں ہے، جنت ایک اللہ کے راستے میں جان اور مال کی قربانی کا سودا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اور جب حالات سازگار ہوں تو اہل ایمان کو چاہیے کہ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ کیا فائدہ اٹھائیں؟ فرمایا کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جب جنگ فرض نہیں ہوئی تھی نا، تو کہا کہ اپنے ہاتھوں کو روکو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ان حالات کے اندر بہت زیادہ قرآن کی تلاوت، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفاسیر، اللہ کا ذکر، عبادات کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، تاکہ ایمان کا مضبوط سے مضبوط ہوتا جائے، اور کہیں آزمائش کا ایسا نہ ہو کہ پہلے ریلے کے اندر یہ آدمی بے اٹھے۔ تو ان حالات کے اندر عبادات کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، دعوت کے کام کے ذریعے اپنی آپ کو انتہائی مضبوط کرنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حالات کسی وقت بھی سخت ترین حالات آ سکتے ہیں۔
پھر ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی کا ایمان اتنا کمزور ہو کہ پھر ایک آدمی یہ دیکھیں، سب سے بڑا آزمائش تو دجال کی آزمائش ہے جو اس امت پر آنے والی ہے۔ گزشتہ انبیاء علیہ السلام دجال سے ڈراتے تھے، نوح علیہ السلام ڈراتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا ڈرایا کہ صحابہ کرام بے چین ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ اگر میرے دور میں آئے تو میں اس کا مقابلہ کروں گا، میں تو فی الحال موجود ہوں نا۔ اور اس کے بعد آئے تو اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ امہات المومنین اور اہل ایمان کی خواتین آٹا گوندتی تھیں اور دجال کے خوف کی وجہ سے ایسی بے سود ہو جایا کرتی تھیں، بکریاں آ کر آٹا کھا لیتی تھیں۔ اتنا خوف تھا، اتنا بڑا ایک فتنہ امت پر آنے والا ہے۔ اور آج کے حالات تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ فتنہ بالکل قریب آ چکا ہے، لیکن ہم میلوں ٹھیلوں کے اندر ہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ جس پریشانی میں صحابہ کرام کی چہرے زرد ہو جاتے تھے اور عجیب و غریب کیفیات ان پر طاری ہو جاتی تھیں۔ ابن سیاد ایک یہودی لڑکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک پڑ گیا ابن سیاد کے بارے میں، عجیب عجیب باتیں کرتا تھا۔ بخاری شریف کی حدیثیں پچھلے دنوں ہم نے پڑھی ہیں۔ تو ابن سیاد جو ہے نا وہ کھجوروں کے باغ کے اندر چادر اوڑے ہوئے لیٹا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کو لے کر آہستہ آہستہ، روایت میں آتے ہیں کھجوروں کے تنوں کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا کر جا رہے تھے تاکہ کسی کچھ آوازیں سن لوں اور پتہ چل جائے یہ دجال ہے یا نہیں۔ کہ اچانک جو ہے نا ماں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ابن سیاد کو آواز دی کہ محمد آ رہا ہے، تو اس نے چھلانگ لگائی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی ماں اس کو نہ بتاتی اور میں اس کے قریب آ جاتا تو اس کی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو جاتا کہ یہ دجال ہے یا نہیں۔ اس کے بارے میں صحابہ کرام کو خطرہ تھا یہ دجال نہ ہو، ایسے حالات تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب اس قسم کی کیفیات ہو نا تو ایمان بلندیوں پر ہوتا ہے، اور دنیا کی محبت اور یہ چیزیں آدمی کو گرفت میں نہیں لیتی۔ آج چونکہ یہ سارے خوف و خطر نکل چکے ہیں، جس کی بنا پر دنیا ہم پر جو ہے نا اس نے قابو کر لیے، پنجے گاڑ لیے ہیں۔ تو اب تو بہت سخت جو ہے نا دنیا کے حالات ہیں، اس میں تو بہرحال اپنی ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، اللہ سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے، اور سورۃ الکہف جو ہے نا یہ جمعہ کے دن لازمی پڑھنی چاہیے، اور خصوصاً اس کی پہلی آیات 10 آیات اور آخری ان کو زبانی یاد کرنا چاہیے۔ جو ایسا کرے گا دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرے گا۔ اتنا سخت فتنہ ہوگا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو کہے گا کیا تو مجھے خدا مانتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں مانتا، تو اس کو قتل کر دے گا، جسم کے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر ان 2 ٹکڑوں سے کہے گا کہ مل جاؤ، وہ مل جائیں گے، اور زندہ آدمی اس کے سامنے کھڑا ہوگا اور کہے گا اب تو مانتے ہے، کہتا اب تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ اتنے سخت حالات اس امت پر آزمائش کے آنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ جنت کا راستہ بہت مشکل راستہ ہے، آزمائشوں کا راستہ ہے، انسانوں کو تیار ہونا چاہیے، قرآن کا قرب، قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق کی ضرورت ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی گروہ تھے، پھر لوگوں نے آپس میں اختلافات کیے، فبعث اللہ النبیین، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، مبشرین، خوشخبریاں دینے والا بنا کر، ومنذرین، اور ڈرانے والا بنا کر، وانزل معهم الکتاب، اور اس نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب، بالحق کے حق کے ساتھ، لیحکم، تاکہ فیصلہ کر دے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فیما، اس میں اختلفوا فیہ، جس میں لوگوں نے اختلاف کیے، ومختلف فیہ، اور اختلاف نہیں کیا اس میں، الا الذین اوتوہ، مگر ان لوگوں نے جن کو یہ دی گئی، یعنی یہ کتاب، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ واضح ہدایات ان کے پاس آ چکی، بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے آپس میں، یعنی اختلاف کیا آپس میں ضد کی وجہ سے، فہدی اللہ الذین آمنوا، پس ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، لما، اس کی، اختلفوا فیہ، جس میں انہوں نے اختلاف کیا، من الحق، حق کی ہدایت دی، باذنہ، اپنے حکم سے، واللہ یہدی، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کے لیے ارادہ کرے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ام حسبتم، کیا تم نے گمان کیا ہے، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم، اور ابھی تک نہیں آئے تم پر،
مثل حالات الذین خلو من قبلکم، ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزر چکے، مستہم البأساء والضراء، پہنچی انہیں تکلیف اور مصیبت، وزلزلوا، اور ہلا مارے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس کا مطلب ہے اے اللہ جلدی مدد بھیج، الا آگاہ رہو، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم زين أخلاقنا بنور القرآن۔ یا رب العالمین، آنے والے جتنے بھی فتنن اور موجودہ اس کو نسنی حفاظت فرما، یا رب العالمین اساڑی ایمان نی حفاظت فرما، یا رب العالمین اسار قسم نے گمراہی کو نہ بچا، یا رب العالمین ثابت قدمی عطا فرما، بالخصوص دجال نے فتنے کو، یا رب العالمین اگر اسنے دور نے اندر آؤں جی تو اسنی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی صحابہ اجمعین برحمتہ۔